ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی قتادۃ الحارث بن ربعی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلى آخر الحديث۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں میں قیام فرمایا، یعنی آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ذکر کیا ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال، کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنا، اللہ کے راستے میں لڑنا، دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل اعمال ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں، اگر آپ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں اور آپ صبر کے ساتھ ہوں، یعنی ثواب کی امید کے بھی ساتھ ہوں اور جمے رہیں۔ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، آپ ڈٹے رہیں، اور محتسبٌ کا معنی ہوتا ہے ثواب کی امید بھی دل میں ہو۔ جیسا کہ آپ سنتے ہیں رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو علماء اکرام یہ بیان کرتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ثواب کی امید یہ بہت بڑی امید ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بھی عمل ہو، کتنا بھی مشقت والا عمل ہو، کتنا تکلیف دہ عمل ہو، جس میں آپ کو پریشانی ہو رہی، لیکن اگر آپ یہ نیت کر لو کہ مجھے ثواب ملے گا تو وہ عمل آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک صاحب ہے، ان کے ابا بہت سخت مزاج، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس کے ٹیچر بڑے سخت مزاج۔ اب اسٹوڈنٹ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، بیٹے کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، ابا جب دیکھو تب بولتے رہتے، ٹوکتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ دل میں یہ نیت کر لے کہ مجھے ثواب ملے گا تو پھر اس کو اپنے استاد پر غصہ نہیں آئے گا، اپنے والد پر بھی غصہ نہیں آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ انبیاء کرام، یہ لوگ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے اور قوم ان کو بہت ہی بےہودہ انداز میں جواب دیتی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ قوم کو انہوں نے اللہ کی طرف بلایا، ان کی قوم نے کہا کہ اے نوح، ہم تم کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا، قوم نے کہا کہ ہم تم کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا قال یا قوم لیس بی سفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے یہ جواب دیا۔ یہ جواب دینا آسان ہے؟ یعنی غصے کو خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی آپ کی پرزور مخالفت ہو، آپ کی بھرپور انداز میں انسلٹی ہو، اور آپ اس موقع پر اپنے لہجے کو گلاب جیسا بنا لیں، اصل تو یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب،
کہ پہلوانی یہ نہیں کہ آپ کسی کو پچھاڑ دیں، پہلوانی یہ ہے کہ بہت ہی غصے کے موقع پر آپ اپنے آپ پر کنٹرول کر لیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے کہتے ہیں غلط بات مجھے برداشت نہیں، تو بھائی غلط بات ہی کو تو برداشت کرنا ہے، صحیح بات کو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے اور بھائی خیریت سے ہیں آپ، تو اس میں کیا برداشت کرنا ہے؟ لیکن کوئی آپ کو الٹا سیدھا بولے تو اس کو برداشت کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جو ہے نا سب کے منہ پہ بول دیتے ہیں، ہم جو ہے پیٹ پیچھے نہیں بولتے۔ چلو پیٹ پیچھے نہیں بولتے اچھی بات ہے، لیکن منہ پر بول دینا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہر بات منہ پر بول دینا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو سلیقے سے اچھے انداز میں اگر آپ کہیں تب ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ کا کوئی نہیں ہوگا دنیا میں، آپ اکیلے ہی رہ جائیں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ثواب کی امید رکھنا یہ ایسی امید ہے کہ بہت بڑی امید ہے، اور ساری امید اسی پر قائم ہے۔ کہتے نا امید پر دنیا قائم ہے، تو یہ ثواب کی امید اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کی دنیا اور دین دونوں قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ ڈٹا رہے، دوسرا یہ کہ ثواب کی امید رکھے، یعنی مخلص ہو، اس کی نظر اللہ پر ہو، مقبل غیر مدبر، اور وہ مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا جائے، پیٹھ دکھا کر پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہ ہو، کیونکہ غزوے کے موقع پر، جنگ کے موقع پر اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو رہا ہے، ڈٹا ہوا ہے، ثواب کی امید بھی رکھتا ہے اور فیس کر رہا ہے، کیونکہ فیس سامنے ہی ہوتا ہے، فیس ٹو فیس، غیر مدبرین، پیٹھ نہیں دکھا رہا ہے، تو پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف قلت، حضور نے پھر پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا سوال کیا تھا، پھر سے ذرا سوال کیجئے۔ حضور نے جواب دے دیا ایک مرتبہ، لیکن پھر سے پوچھ رہے کہ پھر سے ذرا سوال کرو۔ یہ بہت اچھی اور ضروری چیز ہوتی ہے ایک عالم دین کے لیے، مفتی کے لیے، کہ وہ جواب سوچ سمجھ کر دے۔ دیکھو ہمارے نبی نے جواب دیا، لیکن فوراً وحی نازل ہوئی کہ کچھ اس میں بات ہے، ابھی یہ جواب ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، آپ نے جو جواب دیا مکمل نہیں، اس میں ابھی کچھ پوائنٹ باقی رہ گئے۔ تو وہ پوائنٹ کیا ہے؟ تو حضور نے پوچھا کہ بھائی پھر سے ذرا سوال کرو۔ اس نے پھر سے سوال کیا، اس آدمی نے، کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک آدمی اگر میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیونکہ جب آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل اعمال کیا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا اور اللہ پر ایمان رکھنا، حضور نے جب بیان فرمایا تو اس نے کہا اگر میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں گناہ تو معاف ہو جائیں گے، شرطیں وہی ہیں کہ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، لیکن ایک چیز اور، إِلَّا الدَّيْنِ، مگر یہ کہ تمہارے اوپر قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے جواب میں یہ بات نہیں تھی، لیکن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ إِلَّا الدَّيْنِ، مگر قرضہ نہ ہو، اگر قرضہ ہوگا تو مغفرت نہیں ہوگی۔ فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ، رواہ مسلم، اس لیے کہ جبریل ابھی آئے اور مجھ سے بتلایا اور مجھے وہی لے کر آئے وہ میرے پاس، اور انہوں نے کہا کہ قرضہ ہوگا تو مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے پھر سے سوال کیا، حضور فرماتے ہیں میں نے پھر سے سوال کیا اور پورا جواب پھر سے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین، کوئی امام، بڑے بڑے ائمہ جو گزرے ہیں وہ بھی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی المسائل المرجوعہ، وہ مسائل جس میں امام صاحب نے رجوع کیا، کتاب چھپی ہوئی ہے جامعہ حسینیہ راندیر جہاں ہم نے افتتاح کیا، وہاں سے ہم نے دیکھا اس کتاب کو کہ اس کا نام کیا ہے، المسائل المرجوعہ، وہ مسائل جس میں امام صاحب نے رجوع کیا ہے، مطلب پہلے کچھ حضرت نے بیان کر دیا تھا یا رائے دے دی تھی، بعد میں اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ ایسا ہوتا ہے، یہ کیا کہ ہر بات صحیح بات سمجھ میں آئی بات۔ ہمارے پردھان منتری کے بارے میں بھی تو کہا جاتا ہے کہ بھائی کچھ چیزیں جملہ تھیں، سمجھ میں آئی بات، مطلب وہ ایسے ہی
لیکن یہ کہ ہمارے جو ائمہ ہیں ان کا تو کیا کہنا، ان کی شان کا تو کیا کہنا، ان کا معاملہ الگ ہے اور آج کل کے نیتا پھیتا کا معاملہ الگ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تو بنیادی جھوٹ پر رہتی ہے، فراڈ پر رہتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا سوال کیا؟ پھر جواب دیا حضور نے اور فرمایا کہ مگر قرضہ، اگر قرضہ ہوگا تو سارے گناہ معاف نہیں ہوں گے. جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی مغفرت نہیں ہوگی، چاہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، چاہے کعبہ پکڑ کر شہید ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کعبے کے گلاف پکڑ کر انتقال ہو جائے یا مسجد نبوی میں انتقال ہو جائے. لیکن اگر قرضہ ہے تو مغفرت نہیں ہوگی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا. شہید تو کتنا بڑا اس کا مقام ہوتا ہے کہ قطرہ خون کا گرتا ہے زمین پر، اس سے پہلے اس کی مغفرت، یہ حدیث شریف میں. لیکن اگر قرضہ ہے تو مغفرت نہیں ہوگی. میں نے شاید پہلے بھی سنایا ہو، پھر سے سناتا ہوں کہ ہمارے چچا کے سسر صاحب جناب یونس مرحوم صاحب ہمارے گاؤں دباہی کے کا واقعہ ہے کہ ان کا انتقال ہوا. کچھ مہینوں کے بعد وہ اپنے بڑے بیٹے کے خواب میں آئے، شہریار صاحب کے، اور کہا کہ دیرو پور ہمارے ہاں ایک بازار ہے، ہمارے گاؤں سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر یا 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر. تو خواب میں آئے اور کہا کہ وہاں پہ ایک بنیا سے میں نے 1100 روپے، تقریباً 1100 روپے میں نے کچھ سامان لیا تھا، اس کو دینا باقی ہے، اس کو جاؤ دے دو، میری مغفرت نہیں ہو رہی ہے قبر میں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ان کے بیٹے جناب یونس صاحب مرحوم کے بیٹے شعیب جو چھوٹے بیٹے ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. میں سورت میں پڑھتا تھا، میں نے اپنے استاد محترم حضرت مفتی رشید احمد صاحب فریدی دامت برکاتہم سے پوچھا یہ مسئلہ کہ اس طرح سے خواب آیا ہے. ہمارے استاد نے کہا کہو جلدی سے قرض ادا کریں ورنہ مغفرت رکی رہے گی. تو وہ نیک آدمی تھے ماشاءاللہ، بہت ہم نے ان کو دیکھا بچپنے میں قرآن پاک کی تلاوت، نماز میں بہت جلدی پابندی سے آ جانا، اور ہم بھی اذان دیتے تھے جیسی تیسی الٹا سیدھا تو بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ اذان بھی مشق کر کے دینی ہوتی ہے اور اذان کے الفاظ صحیح ہونا چاہیے. اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گرامر ہے، ان محمد رسول اللہ، اور ہم اشہد ان محمد رسول اللہ. اب معلوم نہیں بچے ہو کیا معلوم گرامر، 8-9 سال کے تھے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو اس طرح سے ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ قرضے کا معاملہ بہت ہی نازک ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر کسی سے کچھ لینا دینا ہے اس کو کلیئر کر لے جلد از جلد، یا پھر لکھوا دے اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو بتا دے کہ بھائی میں نے فلاں صاحب سے اتنا لیا ہے یا دیا ہے، اگر کچھ کم زیادہ ہوتا ہے تو اس معاملے کو کلیئر کیا جائے. ورنہ آدمی چلا جاتا ہے اور کئی لوگوں کا اس کو دینا ہے، اب کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ اولاد کو معلوم ہے نہ بیوی کو معلوم، کیونکہ وہ کچھ بتاتے ہی نہیں تھے گھر میں. اب پریشانی ہوگی قبر میں، حشر میں، کیسے کام چلے گا؟ اس لیے خیال رکھنا چاہیے کہ شہادت جیسی عظیم الشان دولت مل جانے کے باوجود بھی مغفرت نہیں ہو جائے گی جب تک کہ قرضہ ادا نہ ہو جائے. جی نہیں، قرضہ اگر ہے کچھ بھی کرے آدمی. اب جیسے میں آپ سے 1 لاکھ روپے قرضہ لے لوں اور لوگوں کو خوب دعوتیں کھلاؤں، بریانی کھلاؤں، تو آپ کا دل تو خوش نہیں ہوگا نا بھائی. آپ کہیں گے میرا 1 لاکھ روپے دیا نہیں اور دعوت پہ دعوت کھلا رہا ہے. تو یہ چیز ہے. آگے دیکھیے ایک حدیث شریف. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من المفلس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ غریب کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ غریب کون؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ہاں غریب اور مفلس وہی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، نہ پیسہ ہو اور نہ جو ہے کوئی ساز و سامان ہو. فقال ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا
وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواہ مسلم. بہت ہی دردناک حدیث شریف ہے یہ، بہت ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی غریب کون؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، غریب. حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن خوب نماز لے کر آئے گا، خوب روزے لے کر آئے گا، خوب زکات دیا ہوا ہوگا، لیکن اس آدمی کو گالی دیا ہے، اس پر جو ہے تہمت لگا دیا ہے. قذفہ کا معنی ہوتا ہے رما بالزنا اتہاما، کسی پر زنا کی تہمت لگا دینا یا اور کوئی تہمت لگانا. دیکھو غیبت اور تہمت میں فرق ہے. اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ ما یکرہ ذکر اخاک ما یکرہ، اپنے بھائی کا وہ تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرے. صحابہ کرام نے پوچھا اگر وہ بات اس میں ہے، مان لو کوئی جو ہے پست قد ہے، چھوٹے قد کا ہے، اب کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے، چھوٹے قد کا، الٹا سیدھا بول رہا ہے اس کے بارے میں کوئی آدمی، حالانکہ وہ چھوٹے قد کا ہے، وہ حقیقت بول رہا ہے، لیکن یہ غیبت ہے. اگر وہ سامنے والا سنے اس کو برا لگے گا تو یہ غیبت ہے. اور اگر کوئی ایسی بات کی جائے جو سامنے والے کے اندر نہ ہو کہ ارے وہ تو چور ہے، سامنے ہو تو اس کے ہاں بجلی چوری ہوتی ہے، حالانکہ اس کے ہاں بجلی چوری نہیں ہو رہی ہے، تو یہ تہمت ہے. اور دونوں ناجائز اور حرام. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، خطرناک. کیوں؟ زنا تو آدمی اگر کیا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کسی سے زنا ہوا اور وہ سچے دل سے اللہ کے سامنے آنسو بہا کے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن غیبت، جس کی آدمی غیبت کرتا ہے جب تک کہ اس سے معافی تلافی نہ کرے غیبت معاف نہیں ہوتی. اس لیے حضور نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، خطرناک. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن غیبت کی معافی کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سامنے والوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ ہم نے تمہاری کل گول بازار میں یہ برائی کی. سمجھ میں آئی بات؟ اس سے اور اس کو برا لگے گا، یار دیکھو یہ میرے بارے میں گول بازار میں یہ بات کرتے، اب گول بازار جانا بند، پان کھانا بند، اور وہ بیٹھکا جو لگا ہوا ہے، سمجھ میں آئی بات، وہاں پر بھی بیٹھنا بند. گول بازار کی ہسٹری یہ ہے کہ وہاں پہلے ادبی نشستیں ہوتی تھی، اور آج نشستیں تو ہوتی ہیں لیکن ادب ختم. سمجھ میں آئی بات؟ تو بلکہ کس طریقے سے معافی تلافی ہوگی؟ اس طریقے سے کہ بھائی ہم نے آپ کی شان میں اگر کوئی کمی کوتاہی کی ہوگی میری طرف سے تو مجھے معاف کرنا، آپ کے حق میں کوئی حق تلفی ہوئی ہو تو معاف کرنا. اب اس میں سب آ گیا. اب اس کو بتانا کہ میں نے آپ کی غیبت کی، میں نے آپ پر الزام لگایا، میں نے آپ کو گالی دی، میں نے آپ کو جو ہے پتلا کہا، میں نے آپ کو موٹا کہا، میں نے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہا، تو سامنے والا سن کے سوچے گا یار دیکھو ایک تو اس وقت تکلیف پہنچائی تھی، ابھی پھر سے تکلیف پہنچا رہے. نہیں، یہ کہہ دے بھائی آپ کے حقوق میں جو حق تلفی ہوئی، آپ کی شان میں جو گستاخی ہوئی مجھے معاف کرنا. تو سامنے والا کہتے ہیں ہاں بھائی معاف ہے تو سب کچھ معاف. بہرحال حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس اور غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن خوب نماز، روزہ، زکات لے کر تو آئے گا لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھا گیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، یعنی کسی کو قتل کیا ہو، کسی کو مارا ہوگا، وہ ضرب ہذا. سمجھ میں؟ تو کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں دی جائیں گی ان صاحب حقوق کو، ان اصحاب حقوق کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی. اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے جو گناہ ہیں وہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، صاحب حق کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ میری امت کا مفلس ہے کہ روزے نماز تو بہت لے کر آیا، حج اور زکات تو بہت لے کر آیا، لیکن یہ کہ حقوق مارے تھے اس نے،
اب دیکھو حق تلفی کس طرح سے ہوتی ہے، وہ حضور نے ذکر کیا، زبان سے ہوتی ہے۔ زبان سے کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو غیبت ہوگی، یا تو تہمت ہوگی، یا گالی گلوج ہوگی۔ شتم ہذا، گالی دینا، بات سمجھتے ہیں؟ قذف، تہمت لگانا، یا پھر غیبت کرنا، یہ حق تلفی کی ایک شکل۔ دوسری شکل کسی کا مال کھا لیا، یہ بھی زبان سے، منہ سے۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، اور پورے دوسرے باڈی پارٹ سے جو ہیں وہ کب یوز استعمال میں آتے، کسی کو مار رہا ہے تو ہاتھ بھی چل رہا ہے، پیر بھی چل رہا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کسی کو مرڈر کر دیا تو یہ تو آدمی اس طرح سے حق تلفی کرتا ہے، کبھی زبان سے، کبھی جو ہے اپنے عمل سے، اپنے ہاتھوں سے۔ تو جو بھی حق تلفی کی شکلیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور یہ بتلایا کہ یہ سب لے کر آئے گا، لیکن صاحب حقوق بھی آئیں گے، کسی کو ستایا ہوگا، تکلیف دیا ہوگا، الزام لگایا ہوگا، تہمت لگائی ہوگی، تو اب اس کی نیکی اس کو دینی پڑے گی۔ ایک بڑی اچھی بات پڑھنے میں آئی کہ ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں سے غیبت، جھوٹ اور تہمت اگر یہ سب نکال دیا جائے تو صرف خاموشی بچے گی۔ لوگ بیٹھے ہیں 5 لوگ، تو اگر غیبت نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، تہمت نہ لگائی جائے، کسی کا تذکرہ برائی سے نہ کیا جائے، تو صرف خاموشی ہی بچے گی لوگوں کے پاس، کوئی اور ٹاپک بچے گا نہیں، بریکنگ نیوز یہ سب جو ہے ختم۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری مجلسیں جو بھی ہوں اس میں اللہ کا ذکر ہو، اسلام کی فکر ہو، مسلمانوں کی فکر ہو، نئی نسل کی فکر ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برادران وطن کی بھی مجلسیں ہوتی ہیں، وہ لوگ بھی بیٹھتے ہیں، لیکن وہ فکری باتیں کرتے ہیں، تعمیر و ترقی کی باتیں کرتے ہیں، SIR کی بات کرتے ہیں، اور الیکشن کی بات کرتے ہیں، تمام چیزوں کا وہ نظام بناتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بولتے ہیں کون سا ہوٹل کھلا بھی؟ دسترخوان۔ کون سا ہوٹل کھلا؟ صدیقی۔ تو بس اب وہاں پہنچنا ہے، ورنہ پھر روح نکلے گی نہیں، ہے نا؟ اللہ میاں پوچھ لیا تو کہ کھائے کیوں نہیں صدیقی میں، اس کا مطلب یہ صدیقی نہیں ہے، سچا نہیں ہے۔ تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ جی چچا پوچھ رہے کسی کی جان بچانا جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ جی اگر جھوٹ کی وجہ سے اگر کسی کی جان بچ جائے تو ایسے موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک مجرم کو پھانسی کی سزا سنائی، وہ مجرم کو گالیاں دینے لگا۔ اب وہ بھاشا اس کی ایسی تھی کہ بادشاہ سمجھ نہیں پایا۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ آپ اتنے انصاف پسند اور مجھے پھانسی پر جو ہے چڑھا دے رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، آپ کی شایع نشان نہیں ہے۔ جب اس نے ایسی باتیں کہی تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اس کی سزا معاف کر دو۔ بعد میں وہ قیدی نے کہا کہ بھائی میں نے تو کیا کہا اور تم نے کیا کہا؟ تو اس موقع پر یہ بات کہی گئی کہ اگر ایسے جھوٹ جس سے کسی کی جان بچ جائے جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور ہمارے زمانے میں حال کیا ہے کہ اگر بادشاہ کو معلوم نہیں ہے تو جو وزیر ہیں اتنے بڑے چمچ ہیں سمجھ میں آئی بات؟ اتنے بڑے چمچ ہوتے ہیں، چمچے ہوتے ہیں کہ لگا بجھا کے اور بھی مقدمہ اور کیس اور ہائی فائی کر دیتے ہیں۔ آج کل جو میں نے سنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تجربات سے بچائے، کہ جو کیس بک ہوتا ہے کسی پر تو اس میں اکثر 90% فراڈ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ یعنی اب کیس کو بھاری کرنا ہے، اب کوئی عورت جا کے کہہ رہی کہ میرا کپڑا پھاڑ دیے، کوئی عورت کہہ رہی کہ میری عزت پر ہاتھ ڈالے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن کیس مضبوط کیسے بنے گا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ سب ناجائز اور حرام ہے۔ دنیا کی کورٹ کچہری میں آدمی جو کچھ بھی ہو جائے، آخرت میں سخت پکڑ ہوگی، آخرت میں سخت پکڑ ہوگی۔ بہرحال تو یہ حدیث شریف بہت ہی جو ہے سبق آموز ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایک تو اعمال قبول ہے نہیں، مطلب ہمارے اعمال کیسے ہم کو معلوم ہے؟ سب قبول ہے نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اگر ہم کسی کی برائی کریں گے، کسی پر تہمت لگائیں گے، کسی کو گالی دیں گے، کسی کو ماریں گے، تو قیامت کے دن مقبول نیکیاں دینی پڑیں گی،
اور نیکیاں اگر ختم ہو گئیں تو سامنے والے کے گناہ ہمارے سر ڈال دیے جائیں گے اور پھر جہنم کا فیصلہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی مفلسی سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی کو کوئی سوال پوچھ سکتے. جانور اگر بکرا ہے تو 1 سال کا ہونا چاہیے، اور بڑا ہے جیسے بھینس وغیرہ تو 2 سال کی مکمل ہونی چاہیے، اور اونٹ ہے تو 5 سال کا مکمل ہونا چاہیے، تو ہی اس کی قربانی درست ہوگی، عقیقہ بھی درست ہوگا. اور یہ جو سال ہے یہ اسلامک سال کے حساب سے ہو. اور بکرے میں 2 دانت بھی ہے نا، 2 دانت بھی دیکھے جاتے ہیں، لیکن دانت کوئی شرط اور فرض نہیں ہے، دانت ایک علامت ہے. لیکن وہ آج کے زمانے میں چونکہ جھوٹ فراڈ عام ہے تو اس لیے بہت دیکھ داکھ کے بکرا لینا چاہیے، ورنہ لوگ بکرا بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں. جی جی جو جانور چچا پوچھ رہے قربانی کا گوشت کھانا افضل ہے یا شکار کا گوشت افضل ہے؟ جو پہلے مل جائے وہ افضل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جو بعد میں ملے وہ غیر افضل. بلکہ قربانی کے دنوں میں، یہ تو ایسے ہی میں نے مزاحن جواب دے دیا، قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کا گوشت کھانا چاہیے، اور صرف گوشت ہی کھانا چاہیے. وہ سالن بالن تولا بولا وہ پورے سال کھا رہے ہیں. ابھی صرف گوشت ابالو یا گوشت جو ہے جیسا بھی بھونو، بھنا ہوا گوشت کتنا ٹیسٹی. اور اپنے یہاں ماشاءاللہ لوہار برادری کے یہاں سب بناتے ہیں، وہ سیخ وغیرہ کا سب پورا سسٹم رہتا ہے، تو وہ بنوا لو اور جو ہے بھون کر کھاؤ. اس کا کھانے کا اس میں تیل اور کا بھی ٹینشن نہیں، اور کھاؤ، کوئی بیماری نہیں. اور چونکہ قربانی کے ایام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہوتے ہیں، اس لیے روزہ رکھنا حرام ہے. 3 دن روزہ رکھنا حرام، کیونکہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، سرکاری مہمانی ہے. تو اس مہمانی کے دنوں میں آپ جتنا کھائیں گے آپ کا پیٹ ووٹ بھی خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایسا بھی علماء نے لکھا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ حضرت خوب گوشت استعمال فرماتے تھے، صرف گوشت ہی کھاتے تھے قربانی کے دنوں میں، اور فرماتے کھاؤ بھائی، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے اور انشاءاللہ طبیعت بھی خراب نہیں ہوگی. بالکل کرنا چاہیے. اور حاجیوں کو بھی پوری امت جی پوچھ رہے ہیں عازمین حج کے لیے دعا کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. ہماری دعاؤں کا حصہ اگر ان کو لگے گا تو سمجھو ہم بھی وہی ہیں. فرقت میں ہوں اگر میں، دل ہے میرا وطن میں، سمجھو ہمیں وہیں پہ دل ہو جہاں ہمارا. سمجھو ہمیں وہیں پہ دل ہو جہاں ہمارا. اگر ہم حاجیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بھی دل وہیں ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے ہم سب کو بھی حج نصیب فرمائے گا. اور وہ لوگ بھی دعا کرتے رہتے ہیں، ہم ان کے لیے کریں گے، وہ ہمارے لیے کریں گے، تو محبت بڑھے گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا